آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر جعفر ایکسپریس کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ اور اس کے بعد ان واقعات کے اندر جو معاملات ہیں انہوں نے تمام قوم کو ذہنی ایک کوفت میں مبتلا کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی میکرز کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج سامنے ہے۔ پروپیگنڈا کی بھرمار آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان کا میڈیا اس کے اوپر ڈھول تاپ کے ساتھ ناچ گانا کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی سیاسی جماعتیں آپ کو یکسوئی کے ساتھ اس واقعے کی اہمیت پر فوکس کرتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ اس واقعے میں جس کے اندر لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا اور ایک ایسی ٹرین جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں گھومتی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، تو لیٹسٹ اپڈیٹ اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے پاس سمیرہ خان صاحبہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ لے کے دیں گے۔ جلال نورزئی ہمیں جوائن کرے ہوں گے، بیورو چیف سما کوئٹہ، اور فہیم ملک جو اس ٹرین پر بارہا سفر کر چکے ہیں، فلم بند کر چکے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ یہ ٹرین ہے کیا، چلتی کہاں سے ہے، کہاں پہ رکتی ہے، یہ واقعہ اس جگہ پر کیوں ہوا جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا۔ سیاسی معاملات اور معاشرتی معاملات بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے تعلقات بہت عرصے سے خراب ہیں، اب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ٹھیک کرنے کے لیے TOR بنا رہے ہیں، لیکن کیا جو نئے الیکشن کی صدا ہے وہ صرف 3 صوبوں تک محدود رہے گی یا اس کے اندر خیبر پختونخوا کی دھاندلی بھی آئے گی؟ حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم DI خان کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے اندر فرسودہ ترین اور بدترین اور بے رحم رسم ونی ایک باپ کو کھا گئی، جس کی بچی کو ایک نام نہاد جرگے کے ذریعے ونی کیا گیا۔ ہم وہاں کے رپورٹر سے بھی بات کریں گے اور پولیس والوں سے بھی پوچھیں گے کہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ لیکن سٹارٹ آف وتھ سمیرہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ابھی تک کی جو معلومات ہیں وہ کیا ہیں؟ شکریہ طلعت صاحب۔ میں سب سے پہلے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ بتا دیتی ہوں کہ 11 مارچ کو جو دہشت گردوں نے بولان میں ریلوے ٹریک کو نشانہ بنایا اور ٹرین کو ہوسٹیج کیا، اس میں ابھی تک آپریشن کے دوران تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دہشت گرد مسافروں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرے تھے، ٹولیوں میں انہوں نے مسافر بچوں اور عورتوں کے ساتھ سوسائڈ بامرز بٹھا رکھے تھے، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس میں سوسائڈ بامر خواتین بھی موجود تھیں، جو کہ اب تک ہماری ایک آف دا ریکارڈ انفارمیشن کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اور تمام تر یرغمال مسافر جو تھے سپہر تک وہ 199 تھے، مگر اب سننے میں آ رہا ہے کہ 300 پلس تمام یرغمالی جو ہیں ان کو بازیاب کرایا جا چکا ہے۔ اس سارے آپریشن کے بعد، ریکوری کے بعد، اب تمام تر مسافروں کو جو بازیاب ہیں ان کو بھی مختلف ٹرینز کے ذریعے، اسپیشل کیریجز کے ذریعے کوئٹہ، مچھ، بولان اور ڈیفرنٹ جو سیکیور پلیسز ہیں وہاں تک لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، 21 شہادتوں کا ابھی تک بتایا جا رہا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ کلینزنگ آپریشن جو ہوگا، ٹرین کو بھی ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرین میں کوئی بارودی مواد نصب نہ ہو، کوئی بعد میں کوئی اور انٹورڈ سینیریو نہ آئے، اس کو بھی ابھی سارا سینیٹائزیشن آپریشن میں دیکھا جا رہا ہے۔ ایریا بہت بڑا تھا اور اس وجہ سے اتنی دیر لگی کہ ابھی اس میں بھی تھرمل امیجنگ کیمراز کے ذریعے اور نائٹ ویژن ڈیوائسز کے ذریعے پورے ایریا کی ابھی بھی سرچ جاری ہے، اور ایریل سرویلنس جو ہے وہ بھی اس سینیٹائزیشن آپریشن میں جاری ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس اور ملٹری ایوییشن نے اس میں بہت کارآمد طریقے سے، بہت مؤثر طریقے سے حصہ لیا ہے۔ یہاں سب سے اہم چیز بتانا یہ ہے کہ جو جدید ویپنری کا استعمال ہوا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، ایک مرتبہ پھر اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، اور یہ مسئلہ یقیناً بعد میں بہت اچھے طریقے سے پاکستان اٹھانے بھی والا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کو ڈسکشنز میں کیا جائے گا، اور اس کے تمام تر سراغ جو ہیں وہ افغانستان میں بھی جا کے ملتے ہیں۔ یہ بہت ہی منظم واقعہ ہے۔ میں رپورٹس کو چھان بین کر رہا تھا، اس کے اندر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو پاکستان کو انہیں وارننگ تھی، اس رپورٹ سے میں دیکھ رہا تھا کس طریقے سے یہ نیٹ ورک ایک سائنسی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کے اندر اس کا بڑا دھوم دھڑکا ہے۔ جو پروپیگنڈا کا اینگل ہے، جب آپ اس کو سٹڈی کرتی ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں حیران تھی کل، بلکہ مجھے خود ہندوستان کے ایک چینل نے کل انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کیا، آئی اسپوک ٹو دیم، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں سچائی سامنے نہیں آئے گی۔ اور میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ جب وہاں سٹنگ جرنلسٹ، اینکر پرسن، ہی کالڈ BLA a بلوچ فائٹر،
اور جبکہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے UN کی جانب سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو 2019 میں مزید بھی انسٹرکشنز تھی. ہاؤ کین اے کنٹری لائک انڈیا کین کلیم کہ یہ ایک بلوچ فائٹر ہے جبکہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن؟ تو پھر تو آپ پوری دنیا کے لیے ایگزامپل سیٹ کریں. دوسری بات یہ کہ ایک ٹیلی ویژن نے ان کا اکراس دا بورڈ سارے میڈیا کے اوپر اس وقت ایکا ہے. آپ نے BLA کے فائٹرز کو وہاں پہ ماسک آپ نے دیکھا ہوگا, انٹرویو کے لیے ان کو فورمز دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال سے اب وہ پراکسی وار سے بڑھ کر اب یہ کھلا ایک وارفیئر ہے, اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس کے لیے بہت تیاری کرنی پڑے گی, کیونکہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ ہوز دی فنڈنگ انسٹرومنٹ افغانستان. یہ جتنے لوگ اس وقت وہاں پر پہاڑوں میں چھپے ہیں ہوسٹیجز کو لے کے, ان کی ایویڈنس آ چکی ہے فورسز کے پاس کہ دے آر ان کانٹیکٹ ود دیئر افغان ہینڈلرز, دیئر لانچنگ پیڈز اینڈ دیئر ریسورس ان بلوچستان, جو کہ خود بھی افغان. تو جو دہشت گردی کا مینوور ہے وہ تو بڑے مفصل انداز سے تیار کیا گیا. جو پروپیگنڈا مینوور ہے اس میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارا مواد ہے جو ہندوستان کے چینلز استعمال کر رہے ہیں. وہ مواد BLA کا ہے یا وہ ایک اور 2-4 پوسٹ ہیں, پھیلایا ایسے جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ براہ راست رابطے ہیں. پاکستان کے اندر جو معلومات کا بہاؤ ہے اس کو آپ بحیثیت صحافی کیسے دیکھتی ہیں, اور اس کے اوپر جو سیاسی رد عمل ہے وہ ابھی تک آپ نے کیسے مانیٹر کیا؟ اس میں بھی بڑی ایک عجیب سی چیز ہے. کراچی کے قریب سائٹ ایریا ہے جو حیدرآباد اور کراچی کے درمیان ایک علاقہ ہوتا ہے, وہاں پر کسی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا تھا. کل سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس آتش زدگی کے فوٹیجز کو استعمال کیا جا رہا ہے جعفر ایکسپریس کے ساتھ. بہت سارے گروپس ایسے ہیں واٹس ایپ جس کے اندر بہت ساری ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے, اینڈ آئی واز لائک ہم کاؤنٹر کر کے تھک گئے کہ کوئی تصدیق نہیں ہے, کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے, بس بٹن دبایا اور ہیجان خیزی برپا کر دی ہے. اس میں جو مین جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, آپ وہ سوشل میڈیا کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, PTI کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, مجھے فرق نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, یہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے اسٹیٹ کو؟ آپ ابھی اگر اس کے اوپر ابھی بھی اگر ایکشن نہیں ہوتا تو بہت دیر ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو سب اوورسیز آپریٹ نہیں ہو رہے, وہ پاکستان سے مٹیریل پوسٹ ہو رہے ہیں. اس میں سے کیا ایسا ہے مواد جو آپ کو بالخصوص پریشان کن لگا؟ مثلا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک ٹویٹ آیا آفیشیل اکاؤنٹ سے جی کہ بلوچ دہشت گرد تو نہیں, ان کو کہا گیا حملہ آوروں نے بچوں کو اور خواتین کو چھوڑ دیا. ہاں, یہ ایک اور یہ کہ آپ نے ڈاکٹر یاسمین کو نہیں چھوڑا. مطلب یہ تو ہم نے خود پڑھا. مطلب آپ دیکھیں نا پالیٹکس کو مکس کیا, لیکن بالخصوص پریشان کن زاویہ کیا ہے؟ کیا غلط معلومات شیئر کی جا رہی ہیں, دہشت گردوں کی معاونت کی جا رہی ہے, ان کو انڈورس کیا جا رہا ہے, ریاست کو اس وقت رگیدا جا رہا ہے جب وہ دہشت گردوں کی زد پہ نظر آتی؟ تو کیا ڈسٹربنگ ایلیمنٹ کیا ہے؟ ڈسٹربنگ ایلیمنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک بڑی ایک اسموک اسکرین ڈالی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے بازیاب ہو کر آ رہے ہیں ان کو وہ لوگ والنٹیئرلی چھوڑ رہے ہیں BLA اور BLF والے. دیٹس ناٹ دا کیس. جن لوگوں نے اس ٹرین میں ٹریول کیا ہوا ہے, میں ابھی ریسنٹلی اسی RCD شاہراہ کے اوپر سے 6 گھنٹے کا ٹریول کر کے آئی ہوں, اس جگہ پر اگر آپ کو یا مجھے کوئی پکڑ کر لے جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ لیے بغیر چھوڑیں گے میرے اور آپ کے بدلے میں. اس کے اوپر فورسز کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. دے رین آفٹر دیم, دے چیز دیم انٹو دا ماؤنٹنس ٹرین, اور یہ جو 190 لوگ آئے ہیں ان کو انہوں نے والنٹیئرلی نہیں چھوڑا, ان کو بازیاب کروایا گیا. دوسری بات, سب سے بڑا ہیجان پیدا کیا جا رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر اور ایک بہت بڑے اسکیل کے اوپر لانچ ٹیرر آپریشن کے درمیان میں, جو کہ آئی تھنک اٹ وڈ بی another case study for the future. لائنز گڈمٹ کر دی ہیں سیاست میں اور دہشت گردی میں. یعنی اگر آپ کا اختلاف ہے سیاسی تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے. آپ کے لیے دہشت گرد بھی ہیرو ہے, آپ کے لیے دہشت گرد کو بھی لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ ناظرین. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس میں ابھی ہم کوئٹہ آپ کو لیے چلیں گے جہاں سے ہمارے رپورٹر میں جوائن کر رہے ہیں. یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے آج سے نہیں ہو رہا, اس کا پس منظر جاننے کے لیے اب ہم چلتے ہیں کوئٹہ. جلال نورزئی ہمارے پاس موجود ہیں, بیورو چیف ہیں سما. جلال, بہت بڑا واقعہ ہے, اس کا جو شمار ہے اہمیت کا وہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا. ہم نے ابھی لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہیں وہ سمیرا سے لیں. پالیسی ساز ادارے جو ہیں سر چوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور باوجود اس کے کہ کچھ کامیابیاں ہم رپورٹ کر رہے ہیں. واقعہ بہرحال بہت بڑا ہے, لیکن اس کا ذرا تناظر بھی بتائیے گا, کیونکہ تواتر سے بلوچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں, وہ آپ رپورٹ کرتے رہتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی پیٹرن نظر آتا ہے, خاص قسم کا کوئی بنت نظر آتی ہے ان واقعات میں؟ دیکھیں, اس میں طلعت صاحب کے خصوصاً کچھ عرصے سے یا چند ماہ سے
یا اس حکومت کے جو فروری 2024 کے انتخابات کے بعد سے ان واقعات میں، ان حالات میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے. اور پھر اس کا ایک تناظر ہم افغانستان کے حالات سے بھی لے سکتے ہیں کہ وہاں پر جب یہاں پہ رجیم چینج ہوا ہے، افغانستان کے اندر حکومتی تبدیلی آئی ہے، تو اس میں ایک عمومی ایک تجزیہ کیا جاتا ہے جو حالات کا ایک نقشہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہتری کی جانب نہیں گیا ہے. اور پھر بلوچستان کے جو حالات ہے اس میں خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی حالات کی خرابی میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے. اور یقیناً یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ بولان کے اندر ریلوے ٹریک پہ یا ریل گاڑی پر حملہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. متعدد حملے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. اس پہ گولے فائر ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، مسافروں کو قتل کیا گیا ہے، یہاں پہ فورسز نشانہ بن چکی ہے. بلوچستان کے واقعات کو آپ بہت قریب سے کور کر رہے ہیں، ہماری بھی کافی عرصے سے ان پر نظر ہے. اس مرتبہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ جو پرانے ادوار میں واقعات ہوتے ہیں ان میں بنیادی فرق کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں کہ اس میں یہ ان کی اسٹریٹجی بھی ماضی کی بنسبت اس بار وہ تبدیل ہے. یعنی ماضی میں یہ بھی تھا کہ وہ شہروں کے اندر عام لوگوں کو، یعنی خود جو کوئٹہ کے باسی تھے، کوئٹہ شہر کے اندر جو باسی تھے یا دیگر شہروں کے اندر جو عشروں سے رہنے والے لوگ تھے، یہ ان کو بھی نشانہ بناتے تھے. لیکن اب ان کی یہ اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ تنصیبات تک خود کو محدود کیا ہے، فورسز تک محدود کیا ہے، اور پھر اس میں جو ٹارگٹ کلنگ کا ایک سلسلہ ماضی کی بنسبت وہ یہ ہے کہ جو دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے مزدور پیشہ لوگ ہیں یا وہ اگر سفر کے دوران جاتے ہیں، ایران کی طرف جاتے ہیں، یا ان کے اگر کہیں پہ کوئی دکانداری ہے، حجام ہے، یہ سیلون کی دکانیں ہیں، تو ان کو بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو بھی مارا ہے. لیکن فوکس ان کا زیادہ تر قومی شاہراہوں پر وہ سبوتاج کرنا، فورسز کو نشانہ بنا اور تنصیبات کو نشانہ بنانا. اور اسی طرح یہ جو مختلف بلوچستان کے اندر جو مائننگ ایریاز ہے، علاقے ہیں، تو وہاں سے جو مال بردار گاڑیاں جاتی ہے، ان گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک تبدیلی اس مرتبہ یہی ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے وہ تنصیبات پر اور فوکس اس پہ کیا ہے کہ وہ فورسز کو وہ نشانہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر صوبوں سے تعلق رکھتے والے افراد ہے، چاہے وہ مزدور ہو یا ملازمت پیشہ لوگ ہو، کاروباری ہو، ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں. جلال بہت شکریہ. معاملہ ٹرین کا ہے. ٹرین کس قسم کی ہے، وہ کیسے استعمال ہو رہی ہے؟ انفراسٹرکچر کا ذکر کیا ابھی جلال نے، تو میں فہیم ملک کو انوالو کر رہا ہوں. فہیم ملک صحافی ہیں اور پاکستان میں واحد یوٹیوب کو استعمال کرنے والے ہیں جو ریلوے ٹریکس کو پر ٹریول کرتے ہیں اور پھر وہاں کے جو ارد گرد کے حالات ہیں ان کو فلم بند کرتے ہیں، اور اس ٹرین پر یہ بہت مرتبہ ٹریول کر چکے. فہیم بہت شکریہ. ایک تو ابھی جلال ذکر کر رہے تھے ٹرین کا جس کے اوپر ٹرانسپورٹ چلتی ہے، ذرا اس ٹریک کے بارے میں آپ پہلے تو ہمیں بنیادی معلومات فراہم کریں کہ یہ ٹریک کیا ہے، کہاں سے گزرتا ہے، اور کیا واقعتاً یہ بہت ولنریبل ہے اس قسم کے حملوں کے لیے؟ جی بہت شکریہ عطیہ صاحب. جو پاکستان ریلوے کے مین لائنز ہیں ان میں سے یہ ایک مین لائن ہے اور اس کا نمبر ہے مین لائن 3، جس کا آغاز روڑی جنکشن سے ہوتا ہے اور چمن تک یہ ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے، اور اس کی لمبائی 526 کلومیٹر ہے. اور اگر آپ قریبی شہروں کی بات کریں جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اسپیسیفکلی، تو 34 کلومیٹر دور ہے یہاں سے سبی، اور 40 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ مچ شہر ہے. اور ٹیرین بہت ہی خطرناک ہے اس حوالے سے کہ دشوار گزار علاقہ ہے اور بیرن لینڈ ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بنجر سرزمین آپ کو نظر آئے گی، قریبی آبادی بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ جو سڑک ہے، جو دوسرا رابطہ ہے، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے. تو اگر آپ کو کوئی آبادی یا زندگی کے آثار نظر آئیں گے تو وہ ریلوے اسٹیشنز یا گزرتی ہوئی ٹرینز کے اندر سے ہی نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ قریبی آبادی نہیں ہے. اور گریڈینٹ سیکشن ہے، اگر آپ کوئٹہ سے آ رہے ہیں ٹوورڈز سبی کی طرف تو اترائی ہے لگاتار، اور 1/25 کا یہ گریڈ ہے جو کافی خطرناک سمجھا جاتا ہے. اور اگر ٹرین کی سپیڈ کی بات کریں تو ٹرین کی سپیڈ لگ بھگ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جس پوائنٹ کے اوپر آپ نے یہ واقعہ دیکھا، اس پوائنٹ کو ظاہر ہے پہلے سے طے کیا گیا ہوگا اور وہاں پر انہوں نے ایکسپلوسیوز استعمال کیے ہوں گے، بندے ڈپلائی کیے ہوں گے. اس پوائنٹ کی سلیکشن جو ہے آپ کے خیال میں کیوں کی گئی؟ پوائنٹ کی سلیکشن جو ہے وہ واضح ہے کہ بہت ہی جو ہے سنسان علاقہ ہے ایک تو،
روڈ قریب نہیں ہے, آبادی قریب نہیں ہے, جبکہ جو سیکورٹی پرسنل کی جو چیک پوسٹ ہیں وہ بھی یہاں سے کافی آگے ہیں. ویسے تھرو آؤٹ آپ کولپور تک جو ہے وہ سیکورٹی پرسنل کی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ حفاظت کے لیے. پر یہ جو علاقہ ہے اسپیسیفکلی مشکاف کا ایریا ہے, یہ بہت ہی دور دراز علاقہ ہے, بیرن لینڈ ہے اور قریب روڈ نہیں ہے اور آبادی بھی نہیں ہے. تو یہی ایک واضح جو ہے وہ نشانی نظر آتی ہے جس وجہ سے یہ علاقہ جو ہے چوز کیا گیا ہے. اور اس 277 کلومیٹر کا مائل سٹون ہے ML3 کا, مین لائن 3 کا, اور اس 277 کلومیٹر مائل سٹون کے آگے اور پیچھے ٹنلز ہیں, ٹنل نمبر 8 اور ٹنل نمبر 9. ٹنل نمبر 9 جو ہے وہ لگ بھگ, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو تقریباً 800 میٹر کے قریب لمبی ہے. تو سنسان علاقہ ہے, یہی ایک ریزن ہے کہ اس وجہ کو ٹارگٹ کیا ہے اس جگہ کو. آپ نے اس ٹرین پر سفر بھی کیا, جب آپ اس کو ریکال کرتے ہیں تو اس وقت جب آپ یہ فلم بندی کر رہے تھے کبھی آپ نے سوچا تھا آپ کے ذہن میں, کیونکہ آپ میرے ساتھ آپ نے کام کیا, ویسے بھی آپ کام کرتے ہیں کانفلکٹ ایریاز کے اندر, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ ممکنہ نشانہ بنے گی, اس قسم کا خیال کبھی آیا یا آپ نے اس وقت ذہن میں یہ خیال نہیں تھا جب آپ فلم کر رہے تھے؟ سر ذہن میں تو ہمیشہ رہتا ہے, کیونکہ جو علاقہ ہے وہ اتنا, اس کا جو ماحول ہے وہ اتنا پرسکون نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان کے مختلف علاقہ جات ہوتے ہیں. اور جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور اسپیشلی لوکوموٹیو میں جو کرو ہوتا ہے ان سے بات چیت ہوتی ہے تو خطرہ تو رہتا ہے سر. پر یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارا جو زیادہ, پھر ہم جو ہے اور چیزوں پہ دھیان رکھتے ہیں, یہ ٹارگٹ کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے. جس کے پیسنجرز ہیں ان کا پروفائل کیا ہے, اس میں کون سے لوگ سفر کرتے ہیں شناخت کے اعتبار سے اور اپنے سوشل سیکشن کے حوالے سے؟ خواتین زیادہ ہوتی ہیں, ورکر زیادہ ہوتے ہیں, کون لوگ سفر کرتے ہیں؟ طلعت صاحب ایکچولی جو جعفر ایکسپریس ہے اس کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ 4 صوبوں کی ٹرین ہے جو اپنے سفر کا آغاز 39 اپ صبح 9 بجے کوئٹہ سے کرتی ہے, بلوچستان صوبے سے, اور پھر سندھ میں داخل ہوتی ہے سکھر روڑی کے مقام پہ. اس کے بعد پنجاب میں یعنی کہ ملتان, لاہور سے, راولپنڈی سے ہوتی ہوئی یہ آتی ہے اٹک, اور اٹک سے پھر یہ داخل ہو جاتی ہے KP صوبوں میں. تو اس ٹرین کے اندر جیسے سویلین سفر کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہمارے فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں. چھٹی آتے ہیں لوگ یا چھٹی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگوں کو لے کے چلتی ہے اور ہر قومیت کا بندہ, جس میں خواتین, عورتیں, بوڑھے, بچے سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں. فہیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی پتہ کی بات کی کہ یہ ٹرین سمبولزم ہے. سیاستدان کیا سوچ رہے ہیں اس سارے معاملے پر, آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, میں جوائن کر رہی ہیں. سینیٹر صاحبہ, یہ بہت بڑا واقعہ ہے بلوچستان اور KP کے اندر, تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں. میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا, 200% جمپ ہے دہشت گردی کے واقعات میں 2024 میں بلوچستان کے اندر صرف. تو جب آپ ان واقعات کو دیکھتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ نظام اس کو رسپونڈ کیسے کر رہا ہے, تو آپ کو کہاں پر سکم نظر آتا ہے؟ مطلب کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر پا رہے؟ جی, یہ بہت سیریس اور دلخراش واقعہ ہے. مطلب اس سنگین نوعیت کا اس اسکیل پہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جس میں پہلی بات تو دیکھیے ہمیں کوئی اس وقت اگر مگر نہیں کرنی چاہیے. بہت ساری میں دیکھ رہی ہوں اگر مگر ہو رہی ہے, یہ وقت نہیں ہے اس کا. یہ وقت ہے سب کو ایک ساتھ بالکل مل بیٹھ کے ایک تعمیری بات کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک لائن میری نظر میں کراس ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب میرا قصور ہے, آپ کا قصور ہے, یہ کرنا بند کریں اور مثبت ٹھوس تجاویز لے کے آئیں. اور دوسری بات میں کہوں گی کہاں لے کے آئیں. دیکھیے, ایک نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس تو ہوں گے جی, وہ کابینہ کے جو چند لوگ ہوتے ہیں اس پر امید ہوتا ہے, لیکن اب میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ وقت نکل گیا ہے. پارلیمان جوائنٹ سٹنگ ہو, پارلیمان کی ان کیمرہ ہو, بریفنگ ہو, چاہے 3 دن چلے, 4 دن چلے, ہفتہ چلے, جیسے ہم نے آخر چلائی تھی جب دہشت گردی کی شروعات ہوئی تھی. تو اور پاکستان نے جس لیول کی, جس نوعیت کی, جس اسکیل کی قربانی دی ہے, اس کا میں سمجھتی ہوں کوئی ماڈرن تاریخ میں نہیں ہے کوئی ایگزام ہے.
تو پھر ہمیں تو سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ اس طرح کا نوسور چاہے وہ محرومی کی سرزمین میں پنپے یا ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس میں اور زہر گھول رہے ہیں، اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے 2 صوبے جیسے آپ نے کہا اس وقت سنگین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اور ہم سب کو مل بیٹھ کر فنگر پوائنٹنگ کے بجائے اس میں آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے آگے بڑھنا ہوگا. اگر سویلین گورنمنٹس کی اس وقت اہلیت نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں تو یہ پھر بات ہول آف گورنمنٹ، ہول آف پارلیمنٹ کے میں سمجھتی ہوں فوکس اور اٹینشن کے ساتھ ہونی چاہیے، شراکت داری کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسا سوال جواب نہ ہو کہ جی میں نہیں تھا اس میں یا میں نہیں تھی اس میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. اور سیاستدان کا اس میں سورٹ آف انوالوڈ ہونا، اسٹیک ہولڈر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح آپ دہشت گردی یا محرومی آپ جو بھی کہہ لیں، جو بھی وجوہات ہیں، اور اس میں کلیئر دیکھیے یہ تو کلیئر آؤٹ اینڈ آؤٹ ٹیررزم ہے جو ریاست اور ہمارے بالکل معصوم یرغمالیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو اس سے سنگین سانحہ نیئر ہسٹری میں ہم نے دیکھا نہیں، اور اسے بہت سیریسلی لینا پڑے گا، اس کو ہر طرف سے ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ ایک ریجنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورک بنتا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر گھس کے whatever they're bringing arms. آخر کلبھوشن یادو کس صوبے سے پکڑا گیا تھا؟ صوبہ نہیں، کس سرزمین پہ پکڑا گیا تھا آپ دیکھیں، اور سرونگ ملٹری آفیسر تھا. میری اطلاع میں اور بھی ہوں گے اس طرح. یہ تو ایک نیٹ ورک کو توڑنا پڑے گا اور اس پر پورے ملک کی اٹینشن اور فوکس ہونی پڑے گی اور یکجہتی ہونی پڑے گی. جی یہ آپ نے جو باتیں کی بالکل درست ہے. ایک آپ نے قومی لائے عمل بنانا ہے، بحث مباحثے جتنے بھی آپ کر لیں آپ کو کسی نے طرف لے کے جانا، لیکن جو فیصلہ ساز فورم ہے، پلڈیٹ کی ایک رپورٹ میرے سامنے ہے جس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے کردار کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ اس کا اجلاس نہیں ہوا پچھلے 1 سال میں ایک بھی، اور تمام حکومتوں کے دوران یہ اجلاس ہوتے رہے، درجنوں اجلاس ہوئے. تو میں جاننا چاہوں یہ جتنی جو بحث ہے قومی اور جتنی سپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو فیصلے میں تبدیل ہونا ہے، تو فیصلے کا فورم کون سا ہوگا؟ دیکھیے میں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہوں جو دونوں ہاؤسز پر مبنی تھی، اور بہت تگڑی کمیٹی بنی تھی 2008-9 میں جب پارلیمان نے اس کو بنایا تھا داد پیش کر کے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور اس کمیٹی کو ساتھ مل کے چلائیں گے. تو اس میں سارے سٹیک ہولڈرز آتے تھے، فیصلہ سازی ہوتی تھی، ہول آف کنٹری ایک شمولیت تھی، شراکت داری تھی، ہر صوبہ اس میں ریپرزینٹڈ ہوتا تھا، خاص طور سے تھرو سینٹ جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے. اور فیصلہ سازی اکثر و بیشتر وہ بند اجلاس ہوتا تھا، اکثر کھلا بھی ہوتا تھا، لیکن اس سے فیصلہ سازی میں سمجھتی ہوں بہت صحیح ہوتی تھی کیونکہ everyone was involved, all provinces were involved اور سب کا ایک اس میں حصہ تھا. آپ نے دیکھا کس طرح پھر دہشت گردی کا گراف نیچے آیا ہے. ہم تو بھول گئے ہیں 15 سال پہلے کیا صورتحال تھی ملک میں. آپ ٹی وی بند کرتے تھے اور آپ جب کھولتے تھے گھنٹہ بعد تو ایک بم بلاسٹ یا اٹیک ہوتا تھا. بہت ہی افسوسناک ٹریجک سرکمسٹانسز ہو گئے تھے. تو اور اب آپ نمبر 2 آ گئے تھے اس دن بھی گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں. یہ کیوں ہوا ہے؟ وی کانٹ افورڈ دس، اور ہمیں اسے ہر طرف سے ٹیکل کرنا ہوگا. دس ول ناٹ جسٹ بی اونلی سیکیورٹی، پر اس کو ہم سیاسی طور سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم لوگوں کو انوالو کریں، سب کی تجاویز لیں. ہر صوبہ فرق ہے. 2 فرنٹ لائن صوبوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور یہ تو بالکل ایک سرخ لکیر کراس کر گیا ہے میری نظر میں. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. ناظرین، شہری رحمان صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھیں، جو پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کو فعال کرنے کی بات کر رہی تھی. جو فیصلہ ساز فورم ہے وہ NSC کا فورم ہے جس کے اندر تمام فیصلہ ساز قوتیں بیٹھتی ہیں جو پارلیمنٹ کی کمیٹی سے مختلف ہے. اصل میں پالیسی کا اجرا اس کو بھی کرنا ہے. پروگرام ہمارا جاری. چلتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب کی طرف. جمعیت علماء اسلام کے فرنٹل لیڈر
اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے آپ کے. حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کی پارٹی تو بڑی منظم جماعت ہے, سوچ سمجھ کے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور یا قدم بڑھاتی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ٹی او آرز کا معاملہ ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے اس طرح آپ کسی اور کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, کوئی یو این او کے تحت کوئی آپ جنگ بندی کر کے کوئی اس قسم کا امن معاہدہ کر رہے ہیں. تو ٹی او آر وغیرہ تو اس میں ہوتے ہیں, تو سیاسی معاملات ہیں, بڑی بڑی باتوں پر ایگریمنٹ کریں اور اللہ کا نام لے کے آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں طلعت صاحب, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان تقریباً 13-14 سال سے ایک تلخی رہی ہے, اور دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک خلیج اور بہت بڑے فاصلے. جمعیت علماء اسلام نے کوشش کی کہ ان تلخیوں کو کم کیا جائے, اور پی ٹی آئی نے بھی بار بار رابطے کیے اور مولانا صاحب کے پاس آئے, جو سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ ایک الائنس کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیں, ان امور کے لیے ہے جیسے آئین کی بحالی کے لیے, پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے آج سے 1 مہینہ پہلے کچھ چیزیں, کچھ تحفظات اسد قیصر صاحب کے حوالے کیے تھے. تو 1 مہینے کے بعد اسد قیصر نے رابطہ کیا ہے. جب پرسوں ترسوں مولانا صاحب آئے تو انہوں نے رابطہ کیا ہے. تو لہٰذا ہماری طرف سے لیت و لال سے نہ ہم نے کام لیا ہے, نہ ہم نے اس میں طول کا راستہ اختیار کیا ہے. اگر دیر ہوئی ہے تو وہاں سے ہوئی ہے, ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے, آپ مجھ سے بخوبی زیادہ جانتے ہیں کہ عمران خان بذات خود جیل میں ہے, اور فیصلے کی اتھارٹی ان کے پاس ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, باہر پارٹی کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو اس سلسلے میں جب آپ کے پاس وفد آتا ہے تو اس کی رائے, اس کی ورژن کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب میڈیا کے سامنے کچھ دوست ان کے آتے ہیں وہ کچھ اور بولتے ہیں, تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. کنفیوژن کس چیز میں کہ اصل اتھارٹی کون ہے, فیصلہ ساز لوگ کون ہیں, اس کے ادارے ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کو بھی تھوڑا اضطراب ہے کہ آپ کی اتھارٹی کون ہے. پہلے اتھارٹی فیصلہ کرے اور کن چیزوں پر فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ ماضی میں بہت بڑی تلخی رہی ہے. تو یہ دن میں, 2 دن میں, گھنٹوں میں ممکن نہیں ہے. ضرور اس میں کچھ گفت و شنید کی ضرورت ہے. جی, بات ہمیں سمجھ آتی ہے. اب ہم ذرا اس کے جو معاملات کو طے کرنے کا عمل ہے, اس کے اہداف بھی اوپر آ جاتے ہیں اور استعداد کے اوپر آ جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ الائنس بناتے ہیں تو سیاسی استعداد میں اضافے کے لیے بناتے ہیں. پی ٹی آئی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ بھی چاہیں گے کہ اگر آپ کے کچھ اہداف ہیں تو ان کے حصول کے لیے سیاسی طور پر اگر پی ٹی آئی معاونت کر سکتی ہے تو آپ ظاہر ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. تو پی ٹی آئی کے اہداف تو کلیئر ہیں. جے یو آئی کے اہداف کیا ہیں اس قسم کے معاملے کے اندر پڑھنے اور اس کو پھر اس بیل کو مڑنے چڑھانے کے لیے؟ دیکھیے طلعت صاحب, اگر آپ جے یو آئی کے اہداف کا پوچھتے ہیں تو جو تحفظات ہم نے دیے ہیں, ایک چیز تو, چند چیزیں تو ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان کامن ہے. اگر بات جمہوریت کی ہے تو جمعیت علماء اسلام بھی جمہوریت کی بات کرتی ہے, بلکہ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کر چکی ہے. جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے, سب سے پہلے جو نے اس کو مسترد کیا اور اسی وقت اس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا. آج بھی جمعیت علماء اسلام اسی موقع پر قائم ہے. اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے اس پارلیمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو عوام کا نمائندہ حکومت اور پارلیمنٹ سمجھنے سے قاصر رہی اور انکار بھی کیا, اور آئین کی بحالی, الیکشن کمیشن کے رول پر اعتراض, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت. تو یہی چیزیں ابھی جو پی ٹی آئی کی ہے, اس وقت بھی پی ٹی آئی ابتدا میں جب جمعیت علماء اسلام کا یہ ورژن اور بیانیہ سامنے آیا تو پی ٹی آئی کی وفد بذات خود سب سے پہلے, اس میں بھی تھا,
مولانا صاحب کے پاس آئے، اسد قیصر بھی اس میں موجود تھے۔ مولانا صاحب کی بیانیے کو، موقف کو 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اپریشیٹ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خان صاحب کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ نے جو سٹانس لیا ہے، جو موقف لیا ہے، اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا موقف تو یہ ہے، اب پی ٹی آئی کا موقف بھی یہی ہے۔ اب ہم ایک پلیٹ فارم پر کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو کچھ اسباب، کچھ عوامل تو ہے، وہ میں نے آپ ان میں سے ایک دو کی نشاندہی کی۔ اس میں بہت سے سخت مراحل بھی آتے ہیں، ہاں نشیب اور فراز آتے ہیں، تو اس میں ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے آگے ہمارے اکٹھ ہونا ہے، تو یہ بہت سی چیزیں ان مراحل سے گزرنا ہے۔ جو آپ نے اہداف کا ذکر کیا تو ظاہر ہے آپ کے بیانات موجود ہیں، مولانا صاحب کے بیانات موجود ہیں، جے یو آئی کا آفیشیل نقطہ نظر موجود ہے، اور اس کے اندر تمام نکات ہیں، لیکن الائنس کا ایک کور آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان تحریک انصاف کا کور آبجیکٹیو ہے کہ ان اسمبلیوں کو فارغ ہونا چاہیے، نئے انتخابات ہونے چاہیے، عمران خان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر وہ شاید خیبر پختونخوا کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی صحت کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں وہ صحیح الیکشن ہوئے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام جس طرح ہم اس کو جانتے ہیں اس وقت وہ فارغ ہو جائے، نئے انتخابات آئیں؟ کیا آپ کا ایک کور آبجیکٹیو ہے یا نہیں؟ بالکل طلعت بھائی، آپ کی بات صحیح ہے۔ جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے حوالے سے انتخابات پہ سوال اٹھاتی ہے، اور وہ سوال اٹھا چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں الیکشن کمیشن کی منفی رول کو مسترد کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے 8 فروری اور 9 فروری کو جو کچھ ہوا وہ 9 مئی سے بھی بڑھ کر ہے۔ 9 مئی میں کیا ہوا، کہاں کہاں عملے ہوئے، وہ جے یو آئی نے مذمت کی، لیکن 8 اور 9 فروری پر 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پہ حملہ ہوا، ڈکیتی ہوئی۔ تو اس ڈکیتی کو بھی جمعیت علماء اسلام نے مسترد بھی کیا اور چیلنج بھی کیا۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام صرف ایک صوبے، 2 صوبوں میں دھاندلی کی بات نہیں کرتی ہے، پورے ملک میں دھاندلی کی، جس میں خیبر پختونخوا شامل ہے۔ اور یہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی والوں کو، ان کی قیادت کو سامنے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے لیے دھاندلی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے تحفظات اگر بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، تو خیبر پختونخوا میں بھی 8 فروری اور فروری کو جو کچھ ہوا اس پر بھی ہمیں بھی تحفظات ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام ایک صوبے کی بات نہیں کرے گی، پورے ملک کی بات کرے گی، سسٹم کی بات کرے گی، نظام کی بات کرے گی۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا میں تو دھاندلی ہے، باقی میں نہیں ہے دھاندلی، یا خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہے کیونکہ میری حکومت ہے، باقی 3 صوبوں میں دھاندلی ہے۔ نہیں، جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ تینوں صوبوں میں اور خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ازالہ، اگر آپ چاہتے ہیں، مرہم پٹی چاہتے ہیں، اس ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، سیکورٹی استحکام چاہتے ہیں، معاشی استحکام چاہتے ہیں، آپ خود بلوچستان آپ کے سامنے، خیبر پختونخوا آپ کے سامنے، اس کے لیے واحد ہی راستہ صاف شفاف انتخابات ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلی سٹوری ہماری ونی کی بے رحم رسم کے بارے میں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے آبائی ضلع ڈی اے خان کے علاقے تھانہ پہاڑ پور کی حدود میں ونی کا ایک واقعہ آیا ہمارے سامنے۔ 7 مارچ کو ایک غریب حجام کی 13 سالہ بیٹی کو زبردستی ونی کر دیا گیا، جس کے بعد بچی کے والد نے مبینہ طور پر زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی، اور ایک وائس پیغام بھی سوشل میڈیا پر وائرل کیا۔ بہت ہی اندناک واقعہ ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے رپورٹر احمد مغل سے بات کی کہ واقعہ کیا ہے۔ جی بالکل طلعت صاحب، واقعہ تو اس طرح رونما ہوا ہے کہ پنچایت کی جانب سے جو ہے 15-20 دن پہلے جو ہے اس پر معاملات چل رہے تھے، اور جو عادل نامی شخص تھا، اس کی بچی کی شادی تھی، تو اس کے جو پڑوسی تھے، اس کی بچی کی جو دوست تھی، وہ وہاں پر آئی ہوئی تھی، اور وہاں پر اس نے شادی کی تقریب بھی اٹینڈ کی، اور اس کے بعد اس عادل نامی شخص پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے بھانجے نے جو ہے بچی کو کہیں چھیڑخانی کی ہے یا مستی کی ہے،
تو اس کی وجہ سے اس پہ الزام لگا. عادل نے جو ہے اپنا گھر بیچا اور بیچ کر جو ہے پنچایت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس نے ان کو وہ ہرجانہ جو 7 لاکھ روپے اس پر رکھا گیا تھا وہ بھی اس نے ادا کیا. اس کے بعد جو ہے پنچایت نے دوبارہ سے جو ہے اس کو گھر سے, پنچایت کے لوگوں نے گھر سے اٹھایا, اس کو زد و کوب کیا, تشدد کیا, اور اس کے بعد اس سے زبردستی جو ہے ایک سٹامپ پر لکھوایا گیا کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کی ونی کی جائے گی اور اس مسئلے پر جو ہے آپ کی عزت بھی ہمارے گھر آئے گی. تو پنچایت کے اس فیصلے سے دل برداشتہ ہو کے عادل نامی جو شخص ہے اس نے ایک آڈیو میسج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا. اس کے بعد اس نے زہریلی گولیاں کھائی ہیں. زہریلی گولیاں کھانے کے بعد جب اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو وہ فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پاڑپور لے گئے. پھر اس کو ڈی آئی خان لے آئے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. پولیس کو 2-3 تک تو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آخر یہ واقعہ کس جگہ پہ اور کس مقام پہ ہوا ہے. 2 دن بعد پولیس کو پتہ چلا اور تیسرے دن جا کے پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی. آج ہماری جب پولیس افسران سے بات ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ جمعے کے روز جو ہے قبر کشائی کی جائے گی اور اس کے بعد وہاں سے سیمپل لیے جائیں گے جس میں علاقہ مجسٹریٹ ہوں گے, ان کے لواحقین بھی ہوں گے, پولیس بھی ہوگی, اور اس کے بعد جا کے جو ہے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اور اس میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ کس وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی. اور خاص طور پر جب یہ بات سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر چلی ہے اور آئی جی خیبر پختونخوا نے نوٹس لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایف آئی آر درج کیا اور پولیس کی اپنی مدعیت میں چاہیے تو یہ تھا جو ہمارے قانون دانوں سے بات ہوئی ہے تو ایف آئی آر جو ہے اس کے لواحقین کی جانب سے ہوتی, اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے جو علاقے کے وڈیرے ہیں, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, وہ ان پہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ پنچایت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے صلح صفائی کی جائے, اس کی بیوہ کو نوکری بھی فراہم کی جائے گی اور آپ فوری طور پر جو ہے اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن اس کی بیوہ اور بچے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. جی بہت شکریہ. احمد مغل سے میری بات چیت جو کچھ دیر پہلے ریکارڈ کی گئی آپ سن رہے تھے. سجاد احمد صاحب ڈی پی او ڈی آئی خان ہمارے پاس موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان واقعات کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور وہ بچی جس کی وجہ سے سارا واقعہ شروع ہوا اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. سجاد صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ جو بچی ونی ہوئی وہ اس وقت کس کی کسٹڈی میں ہے, کیا وہ گھر واپس آئی ہوئی ہے, پولیس کے پاس ہے یا کیا؟ یہ ہوا یہ ہے کہ عادل نامی جو شخص ہے جنہوں نے بعد میں زہریلی گولیاں کھانے کے بعد خودکشی کر لی تھی, ان کے بیٹی کی شادی تھی تقریباً کوئی 2-1 ماہ قبل, اور اس شادی میں وہاں پر غلام فرید نامی شخص ہے جو جس کی بیٹی آئی تھی, اور وہ جب آئی تو اس عادل کا بھتیجا ہے, اس کا نام ہے جلال کے ساتھ اس کی کوئی انہوں نے نوٹ کیے کہ نازیبہ حرکات, وہ بھی کوئی اس قسم کی نہیں تھی, کوئی جسٹ آمنے سامنے کوئی باتیں تھی, لیکن وہ بات نکلتے نکلتے مردوں کے پاس پہنچی ہے, اور جب مردوں کے پاس پہنچی تو یہ لوگ پھر بیٹھک میں بیٹھے. یہ جو ایک کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ جی پنچایت بیٹی ہے اور حجرا تھا اور وہ تھا, دس از ٹوٹلی رانگ, بالکل ٹوٹلی رانگ. اور یہ بیٹھک کے اندر بیٹھے, اس میں جو وہاں کا جو مالک تھا جس کا نام ہے عنایت, اس عنایت نے جو رول ادا کیا ہے تو اس نے 2 قسم کے ان کے وہ کیے فیصلے کیے. نمبر 1 فیصلہ یہ کیے کہ جو جلال تھا اس کے والد کو اس نے فائن کیا, جرمانہ کیا. غلام فرید کی بیٹی کے ساتھ اس کے نازیبہ حرکات تھی, اس میں انہوں نے اس کو فائن کیے 6 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, 6 لاکھ روپے میں 3 لاکھ روپے اس نے لینے تھے اور 3 لاکھ جو ہے نا مالک اپنے لیے ہتھیانا چاہتا تھا. جس طرح عام روٹین میں ہمارے ہاں یہ جرگے وغیرہ اور یہ لوگ آتے ہیں اور یہ ان کا پھر اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں, تو 3 لاکھ روپے جو جرگے کا مشر ہے وہ لے لیتا ہے اور 3 جو ہے نا اس کو کنوے کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک فیصلہ تو یہ کر دیا. دوسرا فیصلہ انہوں نے جب یہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بھئی ہو گیا جلال کے ساتھ. اب جہاں پر جو گھر تھا جہاں پر یہ ایشو ہوا تھا, یعنی نازیبہ حرکات جو جہاں پر سامنے آئی تھی, وہ کون تھا جی؟ وہ عادل تھا جس نے بعد میں خودکشی کر لی. یہ بیسیکلی چونکہ تھوڑے سے ذات
वात के जो हम आपको पता है कि हमारा माशरा जो है ना अभी तक जो है ना कुछ चीजें इस तरह के अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जात पात और इन चीजों में अभी तक हम जकड़े हुए हैं। तो ये थोड़े से गरीब लोग हैं और उन्होंने कहा कि अब हम इसके साथ बात करते हैं। मतलब एक फैसला तो उन्होंने जो लड़का था उसको और उसके वालिद को किया है, दूसरा फैसला उन्होंने 7 तारीख को बेटे एक मुलजिम है जो रमजान उसके घर के बैठक के अंदर, तो बैठक के अंदर फिर 5 लोग बैठे, उन्होंने एक स्टाम्प लिखा है, स्टाम्प नवीस को बिठाया, वो ये टुगेदर इनका जो हुआ है तो बिल्कुल एक बंद कमरे में बैठकर स्टाम्प नवीस और ये सारे बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि आप इसकी जो बेटी है वो भी बतौर वनी जो है ना ये जो गुलाम फरीद है इसके बेटे को शादी होगी। ये गुजारिश कीजिएगा कि अब तो वाक़या हो गया, जुर्म भी सामने आ गया, तो जो इसके अंदर मुलव्वस लोग हैं, नंबर 1 उनकी क्या कैफियत है, और नंबर 2 जो बच्ची इसके अंदर है जो मैंने पहले सवाल किया था वो कहाँ पर है? देखिए बच्ची बिल्कुल अपने घर में अपने फैमिली के साथ है, कोई वो न गई थी। ये मैं थोड़ा सा अगर आपको हल्का इसको देता हूँ कि जो ही इसके वालिद ने खुदकुशी की है और उसके बाद पुलिस को जब पता चले तो विदिन 15 मिनट के अंदर जो है ना हमने इसको नोटिस किया है और नोटिस के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई है और FIR हुआ है। ये जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो मेरे ख्याल में जो आपके आप उसको देख लें कि वो यहाँ की जो पुलिस है इन्होंने जो क्विक वो एक्शन किया था, तो स्कॉटलैंड पुलिस की भी जो है ना वो भी इतनी फास्ट ट्रैक में नहीं जाती जितना हमारे यहाँ की पुलिस ने क्विक उसमें किया और बंदों को भी पकड़ लिया। इस वक्त तमाम जो मुलजिम है ये तमाम अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इनके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। उसमें वो जो मलक है वो भी अरेस्ट हुआ है लेकिन उसने BBA किया हुआ है और BBA उसका कल परसों तक डेफिनेटली खारिज होगा और जब खारिज होगा तो फिर पुलिस की कस्टडी में भी आ जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात फराहम की। रस्म बहरहाल बेरहम है, निज़ाम भी गरीबों का साथ नहीं देता, लेकिन इस केस के अंदर कम से कम जो ख़ुदकुशी हुई उसका नतीजा निकला कि पुलिस ने गिरफ्तारियाँ कर ली हैं, लेकिन रस्म अपनी जगह पर कायम है, उसका कुछ करना होगा।